اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن فرمائے، منور فرمائے، قرآن پاک کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں ہم بطور خاص کسی ایک سورہ مبارکہ اور اس کا کچھ پس منظر، اس کا تعارف وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ٹوٹل صورتیں 114 ہیں، اور ان میں سے 86 صورتیں یعنی 86 یہ صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور بقیہ 28 صورتیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا، یہ مکی صورتیں، اور مدنی صورت جو ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ آج جس سورہ مبارکہ کا تعارف پیش کیا جائے گا وہ ہے سورۃ الشعراء، 19ویں پارے کی یہ سورہ مبارکہ ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا جو نمبر ہے وہ 47واں ہے، 47، اور یہ سورت سورہ نمل سے پہلے اور سورہ واقعہ کے بعد نازل ہوئی۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ترتیب ہے، ترتیب نزول، اور ایک ترتیب مصحف شریف، یعنی جیسا لوح محفوظ پر قرآن محفوظ ہے موجود، ویسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ ترتیب اور یہ ترتیب کچھ الگ ہے۔ یعنی بعض صورتیں پہلے، آیتیں پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے تھے کہ تم اس صورت کو فلاں کے بعد رکھو، اس صورت کو فلاں سے پہلے رکھو، اس آیت کو فلاں آیت کے بعد، اور اس آیت کو اس سے پہلے۔ یعنی کمال درجے کا حافظہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت فرمائی، جو آیت مبارکہ جہاں فرمائی انہوں نے وہیں اس آیت کو رکھ دیا۔ اس وقت قرآن باقاعدہ جمع نہیں تھا، ایک جلد کی صورت میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کے حافظ اور یہ ساری چیزوں کی معلومات رکھنے والے، کون سی چیز کہاں نازل ہوئی، کس آیت کو کس کے بعد، کس سے پہلے، یہ سب کچھ ان کو یاد ہوتا تھا۔ یہ قرآن سے ایک شغف ہے، قرآن سے ایک اپنا تعلق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام علیہ رضوان کا، سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید کی ایک ترتیب نزول ہے، یعنی جس طرح وہ نازل ہوتی نہیں، لیکن پھر جب ان کو قرآن پاک کے یعنی مصحف کی صورت میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے یہ تعلیم دے دیتے کہ اس صورت کو فلاں جگہ، اس صورت کو فلاں جگہ۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن پاک کی سب سے ابتدائی آیت مبارکہ، سب سے پہلی آیت مبارکہ جو نازل ہوئی، یعنی سورہ علق کی کچھ آیات نازل ہوئیں لیکن ہیں 30ویں پارے میں۔ تو قرآن اور مصحف شریف کی جو ترتیب ہے تو اس اعتبار سے یہ 30ویں پارے کے اندر ہے، لیکن نزول کی ترتیب دیکھیں تو سب سے پہلے۔ تو یوں ہی کئی صورتیں یا آیات ایسی ہیں کہ جو نزول میں کوئی مقدم ہے، کوئی مؤخر ہے، لیکن اصل جو قرآن ہمارے پاس اب موجود ہے، اور یہی وہ ہے جو لوح محفوظ پر ہے، اور اسی ترتیب سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آیات مبارکہ اور سورت مبارکہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ سورۃ الشعراء، یہ بیسک تو شعراء شاعر کی جمع ہے، تو یہاں پر ان شعراء کے رد کے اندر آیات مبارکہ نازل ہوئیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
مد مقابل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ گستاخی کرتے ہوئے، بے ادبی کرتے ہوئے مختلف اشعار بنایا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے ان کے رد میں یہ سورہ مبارکہ نازل کی، جس کا نام سورۃ الشعراء اسی مناسبت سے مقرر ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ طاسین میم بھی کہا جاتا ہے، وہ زیادہ مشہور سورۃ الشعراء کے نام سے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی ہجرت سے قبل نازل ہوئی، یعنی مکی ہے سورت۔ ہاں چند آیات مبارکہ اس کی وہ ہیں، اس کی تعداد کو بیان کیا گیا 4 تعداد، بعد نے 5 اس کی آخری آیات کے بارے میں کہا کہ یہ آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، یہ مدنی ہیں، اور اس کے علاوہ اوورال جو سورہ مبارکہ ہیں وہ مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی جو مضمون ہے وہ تو توحید، اللہ پاک کی وحدانیت، رب تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ بے نیاز ہے، ساری مخلوق اللہ کی طرح محتاج ہے، رب کسی کا محتاج نہیں، تو اللہ کی توحید سے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے سے متعلق، اور پھر اسی طرح اس کے بعد اس میں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ جو برزخی معاملات ہیں اس کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ کے اندر مختلف مقامات پر اللہ پاک نے یہ ارشادات فرمائے ہیں، اور اسلام کے بنیادی عقائد کو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر پچھلے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے بھی موجود ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کو جس طرح کفار مکہ معاذ اللہ جھٹلانے لگے تو ان کو یاد دلائیں گے، پچھلے واقعات یاد دلائے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بطور خاص اس میں تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک ایک کا ذکر کر کے کہ یہ فلاں نبی کو یاد کرو، فلاں نبی کو، فلاں انہوں نے اپنی امت سے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، تو یہ سورۃ الشعراء کے اندر اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا ہے۔ نیز اس سورہ مبارکہ کے اندر نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور آخرت کا انکار کرنے والے کفار غیر مسلم جن کو برے عذاب اور سخت عذاب کی وعیدوں کو سنایا گیا۔ ایک اور بات بھی اس سورہ مبارکہ میں یہ بات ثابت کی گئی کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ کوئی شیطان کی طرف سے کلام نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی شاعر یا کوئی کاہن یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عظیم رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، جو اللہ پاک کے احکامات اپنی قوم کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے علاقے والوں کو، وہ جنہوں نے یہ چیزیں بتائیں، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ پیغام اتنا عام ہوا کہ دین اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ ناظرین اکرام، بڑھتے ہیں اس کے باقاعدہ مضامین کی طرف۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں کئی ایسے واقعات کو بیان کیا گیا ہے جنہیں قصص کہا جاتا ہے، تو یہ واقعات، یہ قصے، یہ بھی اصل میں اس کے پیچھے بھی بہت بڑے میسج ہیں، پیغام ہے۔ انسان واقعے سے جو چیز سمجھتا ہے وہ عام بسا اوقات صراحتاً کوئی بات کہنے سے بھی وہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن ایک کہانی کی صورت میں، واقعے کی صورت میں، تو قرآن پاک میں ایسے کئی واقعات کو بیان کیا گیا، اور ان جھٹلانے والے کفار غیر مسلموں کو بھی کہ فلاں نبی کے مد مقابل وہ تھا اور وہ تباہ ہوا، برباد ہوا، بالآخر اللہ پاک نے جو اس وقت کے نبی پیغام لے کر آئے اور اسلام کا پرچم بلند فرمایا، اسلام کا پیغام بلند فرمایا، تو یہ واقعات ترغیب کے لیے، جس میں مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تقویت ہے، اور غیر مسلموں کے لیے دعوتیں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سے جو قریب تر واقعات تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کو بیان کیا گیا۔ پھر چونکہ ملت ابراہیمی اس دین کو کہا جاتا ہے، تو دین محمدی کے بکثرت چیزیں جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعتبار سے، یعنی اس قوم کو جو احکامات ہوئے اس اعتبار سے، تو اس لیے ملت ابراہیمی کے نام سے بھی دین محمدی کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی واقعات قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ بیان ہوئے، اور بعض اوقات ایک واقعہ ایک سے زائد بار بھی ہوا، جیسے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام۔ یہ والا جو واقعہ ہے یہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آیا، اور سورۃ الشعراء کے اندر بھی اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 معجزے ظاہر کیے،
اور وہ معجزے کون سے تھے؟ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ تو موسیٰ نے اپنا ڈنڈا زمین پر ڈالا، جب بھی وہ ایک بہت سری اور بڑا اژدہا بن گیا، یعنی سانپ بن گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کی نگاہوں میں جگمگانے لگا، یعنی روشن ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ چیز ظاہر کی کہ اپنا ڈنڈا زمین پر پھینکا۔ اب جب زمین پر پھینکا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ اژدہا سانپ کہنے لگا کہ مجھے حکم دیجئے کیا کرنا ہے۔ تو فرعون گھبرا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ قسمیں دے کر کہنے لگا کہ آپ اٹھا لو اسے۔ تو حضرت موسیٰ نے جیسے ہی پھر وہ اژدہے کو، سانپ کو اٹھایا تو وہ پھر ڈنڈا بن گیا۔ تو یہ آپ کا ایک معجزہ تھا، اس کو پھینکا تو بڑا اژدہا بن جائے، اس کو اٹھائیں تو وہ ڈنڈا بن جائے۔ تو جب یہ دوبارہ ڈنڈا بنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر فرعون کہنے لگا کوئی اور بھی ہے معجزہ آپ کے پاس؟ تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک گریبان میں داخل کیا اور پھر اسے نکالا، تو وہ چمکنے لگا ایسے جیسے سورج کی شعاعیں ہیں، یہ روشنی آنے لگی۔ تو اب فرعون یہ معجزات دیکھنے کے بعد یہ کیا کہنے لگا؟ قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم۔ وہ اپنے ارد گرد جو بھی سردار تھے ان سے کہنے لگا بے شک یہ بہت دانا جادوگر ہے، یعنی یہ بہت جاننے والا بھی ہے اور بڑا جادوگر ہے ایک طرح کا، یعنی معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون۔ کہا کہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں، یعنی یہ جادوگر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے، تو تمہارا کیا مشورہ ہے، تم کیا رائے دیتے ہو؟ اب یہ فرعون اپنے فرعونیوں سے، جادوگروں سے اور مختلف سرداروں سے مشورہ کرنے لگا، اور پہلے ہی اس نے ایک طرح کا یہ الزام لگا دیا، کیونکہ وہ جادوگر بہت تھے تو اس نے کہا کہ یہ بھی جادو کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بیسک چیز ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی کے اچھے پیغام سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں تو سازش کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے پر الزام لگا دو، اس پر کسی طرح کا بھی کوئی الزام دھر دو، الزام لگا دو، تاکہ کچھ نہ کچھ اس طور پر لوگ اس سے متنفر ہو جائیں۔ اور آج بھی ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ دین پھیلانے والے، دین کے کام کرنے والے، یا کہیں کہ علماء پر لوگ طرح طرح کی باتیں اچھال دیتے ہیں۔ بات کا کیوں؟ ان کو علماء سے متنفر کروانا ہے، لوگوں کو دور کروانا ہے، تو اس لیے وہ اس طرح کی باتیں بھی کر دیتے۔ تو ایسی بات کریں گے کہ جس سے لوگوں میں علماء کے حوالے سے نفرت پیدا ہو، ایسی نہیں کریں گے کہ جو علماء کے قریب کر دیں، متاثر کرے، ایسی بات نہیں کریں گے۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے ڈائریکٹ دین کا نام کوئی بھی نہیں لیتا، مگر چونکہ دور کرنا ہے اس لیے نام علماء کا استعمال کیا جاتا ہے، اور حقیقتاً ایسے لوگ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو دین سے ہی دور کرنا چاہتے ہیں، ان کے ارادے یہی ہے۔ تو فرعون نے سب سے پہلی بات کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ یہ لساحر علیم، یہ سمجھدار قسم کا کوئی جادوگر ہے، بڑا جاننے والا عالم، یعنی علم رکھنے والا جادوگر ہے۔ حالانکہ یہ سارا الزام تھا، اور جادوگروں کو جب اس نے کہا تو اس کے چیلے جادوگر کہنے لگے کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہمیں لے کے جائیں، اس طرح کے سانپ ہم بھی بڑے بنا لیں گے۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی رسیاں کر کے ان کو زمین کے اوپر پھینکا، اور موسیٰ علیہ السلام پھر جب آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہی عصا جب وہاں پھینکا، سبحان اللہ، تو وہ عصا سارے اژدہا ان چھوٹے چھوٹے سانپوں کو وہ کھا گیا۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے وہ سنتے ہیں۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ سبحان اللہ۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، یعنی زمین پر پھینکا، جبھی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا، یعنی وہ جو انہوں نے بنائے تھے، چھوٹے چھوٹے سانپ بنائے تھے، ان کو نگل گیا۔ تو اب کیا ہوا؟ تو اب سجدے میں گرے جادوگر۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یہ سارے جادوگر اب سجدے میں گرے، اور کیا بولے؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ جب واقعہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا
پھینکا ہر طرف، پہلے تو رسیاں ہی رسیاں تھیں. تو موسیٰ علیہ السلام بھی ایک دل میں ایک ڈر خوف پیدا ہوا کہ اب کیا ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ڈرو نہیں، جو ہاتھ میں وہ پھینک دو. پھینک دیا انہوں نے. جب انہوں نے وہ پھینکا سبحان اللہ تو وہ ایسا اژدہا بنا کہ چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا، اور پھر دوبارہ انہوں نے اٹھایا تو وہ ڈنڈا بن گیا. تو فرعونیوں کے جو وہ جادوگر تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، جادو تو وہ تھا جو ہم نے کیا، تو یہ تو اللہ کی طرف سے ان کو واقعی یہ معجزہ ملا ہے اور رب کی شان اور رب کی قدرتوں کا اظہار ہو رہا ہے. تو وہ سجدے میں گر گئے اور کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ہمارا ایمان ہے. اور ان کے اس معاملے کو دیکھ کر فرعون جس نے ان کو دھمکیاں بھی دی، ضرور تمہیں مار دیا جائے گا، سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، لیکن سبحان اللہ جن کے قسمت اور مقدر میں یہ ہدایت تھی تو انہوں نے پھر ایمان ایسے لائے کہ پھر اپنی جان کی پرواہ نہ کی. جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن یہ ایمان اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چاہے. اب جب یہ معاملہ تھے تو پھر ظاہر فرعونیوں کی طرف سے بنی اسرائیل کو اور مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا تھا، مختلف انداز سے تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں، اور مزید ایسے برے ارادے رکھتے تھے کہ ان کو مار دیا جائے، تکلیفیں پہنچا دی جائے. تو اللہ پاک نے ان کو پہلے ہی ارشاد فرما دیا اور وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کی کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر جائے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. ارشاد فرما ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل، یعنی یہاں سے لے کر جا، بے شک تمہارا پیچھا ہونا ہے، تمہارا پیچھا ہونا ہے. یعنی یہ بھی پہلے سے اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ یہ فرعونی پیچھا کریں گے، یہ پیچھے آئیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ لے کر ان کو نکلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے. اب جب دن کی روشنی ہوئی تو فرعونی واقعی پیچھے ہوئے. اب یہ چلتے چلتے یہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ قافلہ تھا تو یہ دریا کے کنارے پہنچ گیا. اب آگے دریا ہے، پیچھے فرعونی ہے. تو یہ سارے بنی اسرائیل والے گھبرا کر تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ اب کیا ہوگا، نہ ہمارے پاس لڑنے کی طاقت ہے، نہ کوئی بچنے کی صورت ہے، نہ بھاگ سکتے ہیں. تو آپ نے کہا مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اعتماد ہے، اور تم بھی اللہ کے بارے میں بدگمان نہ ہو، اللہ کے بارے میں. اور یہ ناظرین کرام اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے. اور بندہ جیسے گمان کرتا ہے رب تعالیٰ ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے، ویسے معاملہ فرماتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ اللہ پاک ضرور کوئی راستہ پیدا فرمائے گا. تو ہوا کیا پھر، اب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی فرما دیا، فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ. تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، یہ ڈنڈا ہی اب دریا پر مارو. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. کہا کہ عصا مارا جب بھی تو دریا پھٹ گیا، تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو. موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تو 12 راستے بنے اور پہاڑوں کی مثل بن گئے. یعنی یہ ایک رب کی قدرت ہے، سبحان اللہ. پانی چل رہا ہے، بیچ میں راستہ ہے، پھر راستہ ہے، پھر راستہ ہے. پانی تو چلے گا نا. اب یہ 12 راستے ہیں، اور راستے بھی ایسے ہیں گے کہ آرام سے بنی اسرائیل اس میں جا رہے ہیں. تو ان کو کہا کہ آپ جاؤ. اور فرعونیوں نے دیکھا کہ یہ تو راستے بنے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے فرما دیا وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. وہ دوسروں کو بھی ان کے پیچھے لائے، یعنی ہم ہی پیچھے لے کر آئے. تو فرعونی بھی پیچھے ہوئے اور کہا کہ ہم بھی انہی کے راستے پہ چلتے چلتے جب یہ نکل گئے تو ہم بھی نکل جائیں گے. اور ارادہ ان کا یہی تھا کہ ان کو پکڑیں گے، ماریں گے، قید کریں گے، گرفتار کریں گے. لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا أَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا. اب جیسے یہ فرعونی پانی میں آئے تو بنی اسرائیل تو آگے کراس کر گئے، لیکن ان پر پانی پورا برابر ہو جاتا اور یہ غرق ہو جاتے. لیکن جب یہ کیفیت آئی تو اب فرعون بھی اس وقت اب بول اٹھا، جب دیکھ رہا کہ اب تو یہی کیفیت، اب موت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور میں ایمان لاتا ہوں، رب کو مانتا ہوں، یہ کرتا ہوں.
لیکن اس وقت کا یہ ایمان اب معتبر نہیں، اس وقت کا کہنا یہ معتبر نہیں تھا۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، اللہ پاک اپنی کئی نشانیاں وہ ظاہر بھی فرماتا ہے اور مہلت بھی عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار جاتے رہے تو یہ مہلت ہی تو تھی، یہ مہلت ہی مل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک پھر وہ دن آیا کہ اس طرح فرعون اور فرعونی وہ غرق ہو گئے۔ تو یہ واقعہ بڑا ڈیٹیل تفصیل سے اور بھی کئی مقامات پر آیا ہے، اس پارے میں بھی ذکر ہوا ہے، 9ویں پارے میں بھی اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، جن پر عمل کرنا ہے، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جن باتوں سے بچنا ہے، رکنا ہے، ہمیں رکنے کی توفیق دے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی مبارک دعاؤں کا بھی تذکرہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس کا ذکر کریں گے، اور وہ دعائیں بھی ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔